العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، جلالین شریف کا یہ سبق ہے سورۃ الاحقاف 26ویں پارے سے. سورۃ الاحقاف اس کا نام ہے. تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے، چونکہ اس سورت میں ایک جگہ پر احقاف کا ذکر آیا ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. قوم عاد جس جگہ پر آباد تھی اس جگہ کا نام احقاف تھا. یمن کے ایک وادی کا نام ہے قوم عاد جہاں آباد تھی. بعض حضرات فرماتے ہیں حقفن کی جمع احقاف ہے. ریت کے خمدار ٹیلے موجود تھے، وہاں تودے موجود تھے ریت کے. ایسی جگہ کو عربی میں حقف کہا جاتا، جس کی جمع احقاف ہے. دونوں قول میں کوئی تضاد نہیں. جہاں قوم عاد آباد تھی وہاں ایسے ٹیلے بھی موجود ہوں گے، ریت کے خمدار ٹیلے. اس لیے سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے، جس قوم کا تذکرہ ہے جہاں وہ قوم آباد تھی. سورہ احقاف مکی ہے. فرما رہے عبارت دیکھیں آپ صاحب جلالین کی. الا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ. ایک آیت مدنی ہے، بلکہ 3 آیت کا استثناء کریں گے مصنف. ایک تو یہ پہلی آیت قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل. چونکہ اس آیت میں حضرت عبداللہ ابن السلام کا ذکر ہے، ان کے ایمان کا ذکر ہے، ان کی گواہی کا ذکر ہے، اور وہ یقیناً مکی ہی مدنی زندگی میں ایمان لائے، تو یہ آیت مدنی ہوگی. اس کے علاوہ اور 2 آیتیں مدنی ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور تیسری فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جو آخری آیت اس سورت کی رہے گی. 3 آیتیں مدنی ہے، باقی پوری سورت مکی ہے. جی آگے دیکھیں. وآیاتها 35 آیہ. اس کے اندر کل آیتیں
34 یا 35 ہیں. 34 یا 35 آیتیں اس سورت کی ہیں. جی جی آگے کی عبارت دیکھیں. حامیم اللہ اعلم بمرادہ. صفحہ پلٹ لیتے ہیں. حامیم اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. قطعی مراد کا علم اللہ ہی کو ہے. ظنی مراد بعض جگہوں پر حضرات مفسرین ذکر کر دیتے ہیں. جتنے بھی حروف مقطعات ہیں جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے اور بعض مفسرین ان کی مرادوں کو ذکر کر دیتے ہیں، وہ ظنی مراد ہوتی ہے. قطعی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض حضرات نے فرمایا رسولوں کو اس کا علم دیا گیا. سر بین اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، جیسا کہ آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا. سر بین اللہ و رسولی، اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالی نے عام لوگوں سے کیوں چھپایا؟ کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ کوئی قرآن کریم کے سلسلے میں ہمادانی کا دعویٰ نہ کرے کہ جیسے اس کے الفاظ معجز ہیں، اس کے معنی بھی معجز ہیں. جن معنی کو اللہ نے ظاہر کر دیا لوگ جان سکے، جن معنی کو اللہ نے چھپا لیا لوگ اس کو نہیں جان سکے. جس طرح اس کے الفاظ معجز ہیں، الفاظ کو کوئی جان نہیں سکتا، اسی طریقے سے اس کے معنی بھی معجز ہیں. اگر ان کے معنی کو بتا دیا جاتا تو ممکن ہے کوئی شخص قرآن کریم کے سلسلے میں نعوذ باللہ ہمادانی کا دعویٰ کر دیتا. میں تو قرآن کریم کی ساری چیزیں جانتا ہوں، اللہ کو اس طرح کا دعویٰ پسند نہیں. دوسری ایک حکمت اور مفسرین نے ذکر کی ہے، انسان کے اندر طلب پیدا کرنا. تیسری حکمت یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے ایک پلاننگ کی قرآن کریم کی تلاوت ہو تو تم شور و غل کرو. والغوا فیہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حروف مقطعات والی صورتوں آیتوں کو نازل کرنا شروع کیا. کفار یہ سن کر چونک جاتے کہ آخر یہ کیسے حروف ہیں کہ جو ہمارے حروف اور بولے ہوئے کلمات ہی سے مرکب ہے، لیکن ہم ان کے معنی کو نہیں سمجھ پا رہے. دنگ رہ جاتے، حیران و شستر رہتے، اور پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے، شور و غل نہ کر پاتے. حامیم اللہ اعلم بمرادہ. آگے کی آیت دیکھتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے جو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے. تنزیل تفعیل کا مصدر ہے، بمعنی منزل ہے، جس کو نازل کیا گیا. باب تفعیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. تدریج جس کی خاصیت ہے، تدریجن کسی کام کو کرنا. قرآن کریم کا نزول بھی تدریجن ہوا، تھوڑا تھوڑا، جس کی حکمت آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا. تسہیل حفظ مقصد ہے، تسہیل عمل بھی مقصد ہے صحابہ کے لیے. تثبیت فؤاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانا. اور التدرج فی الاحکام الشرعیہ کے دھیرے دھیرے احکام کو بھی نافذ کرنا، صحابہ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. کئی حکمتیں ہیں تدریجی نزول کی. قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، اس لیے تنزیل کا لفظ استعمال کیا. کتاب شروع زمانے سے ہی اس کے لکھنے لکھانے کا ایک، اس لیے قرآن کریم کے ذاتی ناموں میں سے ایک نام کتاب بھی ہے. تنزیل الکتاب، کتاب نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے جو بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے. تنزیل الکتاب کہہ رہے صاحب جلالین، القرآن مراد ہے، مبتدا ہے یہ لفظ تنزیل الکتاب، اور من اللہ العزیز الحکیم خبر ہے. من اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے من اللہ کا ذکر کر کے
بتا دیا یہ کسی انسان کا گڑھا ہوا نہیں ہے، کسی پیغمبر کا گڑھا ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ لفظ خبر ہے۔ العزیز الحکیم اللہ کی صفت، العزیز صیغہ صفت ہے، عز یعز معنی غلبہ پانا۔ عزت کو بھی عزت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان غلبہ پاتا ہے۔ ایک استاذ کی عزت ہے کہ 1000 شاگردوں کے سامنے بھی بیٹھتا ہے، عزت کی بنیاد پر وہ غلبہ پا لیتا ہے اپنے شاگردوں پر، عزت ہے وہ۔ اللہ کی ذات عزیز، حضرات مفسرین نے عزیز کی تشریح کی ہے، الذی لا یغلبہ احد، ایسی ذات جس پر کوئی دوسرا غالب نہ ہے، عزیز ہے وہ۔ حکیم ذو الحکمہ، حکمت والا ہے وہ، اس کے کاموں میں بھی حکمت ہے، ہر فعل میں حکمت ہے۔ حکمت کا لفظ حکمت الدابہ سے بنا ہے، جانور کے لگام کو حکمت الدابہ، حکمتن بولا جاتا ہے۔ وہ لگام جانور کو ادھر ادھر جانے سے روکتا ہے۔ انسان کو بھی اس کی حکمت برائیوں سے، فحش کاموں سے، اور انسان کی حکمت اور عقل اس کو برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے حکمت کا لفظ اللہ کی ذات سراپا حکیم ہے، تمام اعمال اقوال میں حکمت والا ہے۔ الحکیم فی صنعہ، العزیز ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کریم میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، کسی نے کوئی ملاوٹ نہیں کی، شیطان نے کوئی ملاوٹ نہیں کی، وہ عزیز ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، حکیم ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ آگے کیا آیت دیکھیں، ہم نے آسمان و زمین اور درمیان کی چیزوں کو حکمت کے ساتھ ہی پیدا کیا اور ایک میعاد معین تک کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بالحق، حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ اور ایک میعاد معین تک کے لیے پیدا کیا۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں ان چیزوں سے جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ ما خلقنا السماوات، خلقنا، خلق، ذاتی قدرت سے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، خلق ہے یہ، اللہ کی ہر قدرت ذاتی ہے۔ خلق کا لفظ ذاتی قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خلق کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی تخلیق کے ساتھ خلق کا لفظ، اپنی نظم کے ساتھ، اپنے مضمون کے ساتھ تخلیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تخلیق، خلقت اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس لیے غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال نہ ہو۔ سماوات والارض وما بینہما الا بالحق کل ما علاک واضلک فہو سماع، جو بھی چیز انسان کے اوپر ہو، سایہ فگن ہو، سماوات کہا جاتا ہے۔ آسمان مراد ہے یہاں پر، السماوات سے لغت کے اعتبار سے جو بھی چیز اوپر ہو اس کو سما بولا جا سکتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں بادل کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بارش کا آسمان سے ہونا یعنی بادل سے ہونا کئی آیتوں میں جس کا ذکر ہے۔ مستقر بینہما الا بالحق، حق ہر قطعی چیز کو کہا جاتا، کل ما ثبت قطعا، اس لیے حق کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، حکمت پر بھی حق کا اطلاق ہوتا ہے، کل ما ثبت قطعا۔ بالحق سے پہلے صاحب جلالین نے خلقن کا لفظ بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ بالحق خلقن سے متعلق ہو کر مفعول مطلق ہے، خلقن بالحق، لیدل علی قدرتنا و وحدانیتنا، تاکہ اللہ کی قدرت اور اللہ ہماری وحدانیت پر، ہماری قدرت اور ہماری وحدانیت پر دلالت ہو۔ سورت کا ماقبل سے مربوط ربط یہی ہے کہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ ماقبل کی صورت میں بھی یہ چیزیں مذکور تھی، اخیر میں اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، آسمان و زمین کی تخلیق ایک میعاد معین کے لیے ہے، قیامت واقع ہوگی، اللہ آسمان و زمین کو فنا کر دیں گے۔ اجل مسمى سے رد ہے فلاسفہ پر جو عالم کو قدیم مانتے ہیں، کائنات کو قدیم مانتے ہیں، جو غلط عقیدہ ہے۔
فلاسفہ جن کی بنیاد ہی باطل عقیدوں پر ہے، ان کے باطل عقیدوں میں سے ایک باطل عقیدہ عالم کا قدیم ہونا، العالم قدیم، جو غلط ہے۔ اجل مسمى صلی اللہ نے بتا دیا کائنات کی ہر چیز فانی ہے، میعاد معین سے مراد قیامت ہے۔ اجل کی جمع آجالاتی الى فنائہما یوم القیامہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو لوگ کافر ہیں ان چیزوں سے وہ اعراض کرتے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا۔ اما انذروا کی تشریح مصنف نے خوفوا بہ من العذاب سے کی ہے، جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا، معرضون اس سے اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ پہلے الفاظ دیکھ لیں، ارأیتم یہ اخبرونی کے معنی میں ہے۔ اہل عرب کا یہ ایک استعمال ہے، چنانچہ اہل عرب کے استعمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ارأیت یہ اخبر کے معنی میں اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ ارأیت، ارأیت، ارأیتما، ارأیتم اخبر کے معنی میں۔ دوسری توجہ یہ کریں کہ ارأیتم حمزہ استفہام کا ہے، اور یہ استفہام معنی امر کو شامل ہے۔ استفہام کبھی کبھی معنی امر کو شامل ہوتا ہے۔ فہل انتم منتہون ای انتہو، کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی باز آ جاؤ۔ تو استفہام کبھی امر کے معنی کو شامل ہوتا ہے، تو یہ استفہام بھی امر کے معنی کو شامل ہے۔ اور پہلی توجہ بھی آپ نے سن لی، ارأیتم اے اخبرونی، دو مفعول کو چاہتا ہے، آگے دو مفعول آئیں گے۔ پہلا مفعول ہے ما تدعون، بھلا بتاؤ تم مجھے، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ارونی ماذا خلقتم، مجھے بتاؤ کیا انہوں نے پیدا کیا زمین میں سے، یا ان کے لیے شرکت ہے فی السماوات، آسمان میں۔ ایتونی بکتاب من، اس سے پہلے کہ تم میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ، یا منقول شدہ کوئی علم لے آؤ، او اثارت من علم، اگر تم سچے ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ ارأیتم کی تشریح ہو گئی، اخبر ما تدعون میں ما موصولہ ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اے الصنام، اس سے بت مراد ہے، من دون اللہ سے۔ مفعول اول ہے یہ جملہ۔ ارونی، یہ دوسری ارونی جو آیا ہے یہ پہلے ارأیتم کی تاکید ہے، اور دونوں کے معنی اخبرونی کے ہیں، مجھے تم بتاؤ، مجھے تم خبر دو۔ ارونی معنی اخبرونی۔ یہ دوسرا ارونی پہلے ارأیتم کی تاکید ہے۔ اب دونوں کو دو مفعول چاہیے، تو ماذا خلقوا من الارض پہلے کا مفعول مان لیں یا دوسرے کا مفعول مانے، بہرحال یہاں پر تنازع فعلین ہو جائے گا۔ ارأیتم دو ہیں، ارأیتم اور ارونی دونوں کا ایک ایک مفعول موجود ہے۔ مفعول ثانی ماذا خلقوا اگر فعل اول کے لیے مانتے ہیں تو فعل ثانی کے لیے اسی طرح کا ایک محذوف مانیں گے۔ تنازع فعلین کی مثال ماذا خلقوا یہ مفعول ثانی ہے، ارأیتم کا یا ارونی کا۔ من الارض کیا پیدا کیا، ماذا خلقوا من الارض میں ما موصولہ ہے، ما استفہامیہ ہے۔ یہ بھی ایک بات سن لیں، ارأیتم جو اخبرون کے معنی میں آتا ہے، اہل عرب کے نزدیک دو مفعول کو چاہتا ہے، اور دوسرا مفعول استفہام پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر استفہام ماذا خلقوا ما استفہامیہ ذا موصولہ ہے، من الارض بیان ما، یہ ماذا خلقوا میں جو ما آیا ہے یا ذا موصولہ ہے اس کا بیان ہے کیا پیدا کیا انہوں نے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمان میں شرکت ہے، شرک ای مشارکت فی خلق السماوات مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے، اللہ کے انہوں نے آسمان و زمین کو کوئی حصہ کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہو، اللہ کا ساتھ دیا ہو۔ گویا دلیل عقلی کا مطالبہ ہے، اللہ کے سوا تم اپنے بتوں کو مخلوق معبود مانتے ہو تو کوئی عقلی دلیل تو پیش کرو۔ عقلی دلیل یہ کہ وہ خالق ہوتے، پیدا کرتے، تو بتاؤ کہیں خلقت ہے ان کی، یہ دلیل عقلی کا مطالبہ ہے۔ آگے دلیل نقلی کا مطالبہ ہے، ایتونی بکتاب سے۔ ام لہم شرک فی السماوات میں جو ام آیا ہے، یہ ام بمعنی حمزۃ الانکار، یہ انکار کے معنی میں ہے۔
ایتونی بکتاب، تم میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ اس سے پہلے کی. کتاب یہ امر برائے تعجیز اور تبکیت، خاموش کرنے کے لیے، عاجز اور بے بسی ظاہر کرنے کے لیے کہ تم عاجز ہو، بے بس ہو، کوئی کتاب نہیں لا سکتے، دلیل نقلی بھی پیش نہیں کر سکتے تم، یا کوئی منقول شدہ علم ہو، او اثارت من علم من قبل هذا، اس سے پہلے هذا کا مشار الیہ قرآن ہے، او اثارت من علم، اثارت منقول شدہ. روایت کے معنی میں 3 معنی آتے ہیں اثارت کے، بقیہ، روایت اور علامت. کہا جاتا ہے اصل معنی روایت کے ہے، چونکہ روایت کی وجہ سے چیزیں باقی اور محفوظ رہ جاتی، اس لیے یہ لفظ بقیہ کے معنی میں بھی آتا ہے. روایت کی وجہ سے بقا اس کو مل جاتی، بقیہ. اور روایت ایک علامت اور نشانی بھی ہے کسی بھی چیز کی روایت، اس لیے یہ اثارہ کا لفظ 3 معنی میں ہے، روایت، بقیہ اور علامت. او اثارت من علم، اس لیے 3 ترجمے کر سکتے ہیں، علم کا کوئی بقیہ حصہ، یا کوئی روایت علم کی، یا علم کی کوئی علامت پیش کرو جیسے یہ ثابت ہو کہ تمہارے لیے شرک کرنا درست ہے یا معبودان باطلہ کو معبود بنانا درست ہے. یؤثر عن الاولین، جو منقول ہو پہلے لوگوں سے، بصحت دعواکم، تمہارے دعویٰ کی صحت کے لیے، فی عبادت الاصنام، بتوں کے دعوے کے سلسلے میں، انہا تقربکم الی اللہ، کہ یہ تم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. اگر ایسی کوئی چیز دلیل ہو تو بتاؤ، تم پیش کرو. انہا قل ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لیکن تم پیش نہیں کر سکتے. ان کنتم صادقین شرط ہے، جزا کے لیے اوپر کی عبارت قرینہ ہے. اگر تم سچے ہو تو لاؤ تم دلیل پیش کرو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے جو اللہ کے سوا ایسیوں کو پکارے جو ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، اور وہ ان کی پکار، ان کی عبادت سے غافل ہیں. ومن، من یہ استفہام بمعنی نفی ہے، یعنی کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں جو بتوں کی پرستش کرے. من ای لا احد اضل، استفہام بمعنی نفی، اضل اس میں تفضیل ہے. یعبد من دون اللہ غیر من لا یستجیب له، من سے مراد معبودان باطلہ ہے. من گرچہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہاں پر جو من کا استعمال ہوا ہے علی زعمہم، ان کے گمان کے مطابق، چونکہ وہ عقلا کا درجہ دیتے تھے، معبود کا درجہ دیتے تھے اصنام کو، اس لیے من کا استعمال علی زعمہم، علی ان کے گمان کے مطابق ہے. لا یستجیب الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یہاں پر الی یوم القیامہ میں غایت مغیہ میں داخل ہے، یعنی یہ معبود ان کی پکار کو نہ دنیا میں سن سکتے ہیں اور نہ آخرت میں، تو الی یوم القیامہ میں آخرت بھی شامل ہے، غایت مغیہ میں داخل ہے، اور وہ بت ہے. لا یجیبون عابدیہم الی شیء، ان کے اپنے پرستش کرنے والوں کی کسی بھی چیز کو نہیں قبول کرتے، نہیں سنتے، نہیں درخواست قبول کرتے جو اس سے مانگے، سوال کریں، اور وہ ان کی پکار اور عبادت سے بے خبر ہیں. غافلون لأنهم جماعت لا يعقلون، غافلون غفلت، سہو یعتری الانسان من قلت التیقظ، قلت تیقظ کی بنیاد پر جو سہو بھول طاری ہو اس کو غفلت بولا جاتا ہے. سہو یعتری الانسان لقلت التیقظ، قلت تیقظ کی بنیاد پر جو سہو، جو غفلت حاصل ہو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب یہ لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن تو یہ بت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. حشر ماضی مجھول ہے، حشر لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے نکالنا، جمع کرنا. یہ بت ان کے دشمن ہوں گے. اعداء عدو ان کی جمع ہے، مخالف ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے. عدوون کی جمع، عدوون مادہ ہے، اس کا اصل معنی تجاوز الحد، حد سے تجاوز کرنا، اصل اس کا معنی آتا ہے تجاوز الحد. اگر تجاوز حد مشی میں ہو تو عدوون معنی دوڑنا آتے ہیں، اور تجاوز الحد نفرت کے اندر ہو، بغض میں ہو تو وہی دشمنی ہو جاتی ہے. اس لیے عدا یا عدو کے معنی دوڑنے کے، اصل معنی ہے تجاوز
التجاوز عن الحد، حد سے تجاوز، مشی میں ہو تو دوڑنا، اور دل اور قلب کے اعتبار سے حد سے تجاوز ہو نفرت کے اندر تو وہ دشمنی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے عبادت کے منکر ہوں گے، بعبادت عابدیہم کافرین۔ جی صفحہ پلٹنا تھا، جی یہ ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ساری عبارت دیکھ لیں، صفحہ کا پلٹنا رہ گیا تھا۔ جی من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعباد کافرین ای جاحدین، یعنی منکر ہوں گے۔ جحود معنی بھی شدت سے انکار کرنا، بعض حضرات نے جحود کی تعریف کی ہے، ایسے چیز کا انکار جس کا اثبات ہونا چاہیے، اور ایسے چیز کا اثبات جس کا انکار ہونا چاہیے، اس کو جحود بولا جاتا ہے۔ کافرین کی تشریح، جاحدین سے کفار ایسے ہی تھے اس وقت، کافر جحود والی صفت ان کے اندر تھی۔ خیر یہاں پر تو بتوں کا ذکر ہے، قیامت کے دن یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔ اگلے سبق کا انتظار کریں، اگلا سبق انشاءاللہ العزیز آئندہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.